بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آج میں آپ کے لیے کسی لڑکی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں اپنی خالہ کے ساتھ اسلام آباد ریل میں سفر کر رہی تھی۔ ہم لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ باہر بہت گرمی تھی اور دم گھٹ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے ریل چل دی۔ لوگ کچھ دیر کی ہلچل کے بعد اپنی اپنی سیٹوں پر قرار سے براجمان ہو گئے۔ جدھر ہم بیٹھے تھے کوئی سیٹ خالی نہ تھی، لیکن ایک نوجوان جو خوش شکل تھا اور چہرے مہرے سے شریف لگ رہا تھا، کافی دیر سے اوپر والی نشست کا ڈنڈا تھامے کھڑے کھڑے سفر کر رہا تھا۔ ریل کو رواں ہوتے جب 1 گھنٹہ گزر گیا، اسے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو خالہ نے مجھے اور واصف کو کہا کہ تم لوگ ذرا سکڑ کر بیٹھو اور اس مسافر کے لیے جگہ نکالو، اسلام آباد کا کافی فاصلہ ہے، یہ کب تک یوں ہی کھڑا رہے گا۔ میں کھڑکی کی جانب تھی، پھر خالہ اور اس کے بعد واصف بیٹھا تھا۔ ہم نے سرک کر جگہ بنا دی، یوں ہماری برتھ کے آخری سرے پر اس نوجوان کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ اس عنایت پر وہ کافی مشکور ہو گیا۔ خالہ اور واصف کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ اور واصف باتیں کرنے لگے۔ جلد ہی ان کی دوستی ہو گئی۔ باتوں باتوں میں واصف نے بتایا کہ خالہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس نے میری بہن کو گود لے لیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ یہ میری سگی بہن نہیں بلکہ سوتیلی ماں کی بیٹی ہے۔ واصف کی باتیں کچھ میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی، یہ کتنا بے وقوف ہے، اسے ذاتی باتیں ایک اجنبی کی گوش گزار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ریل کا سفر تو لمحاتی پہچان کا حامل ہوتا ہے۔ سفر گزارنے کے بعد تمام مسافر اپنی اپنی منزلوں پر چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی نہیں ملتے۔ کچھ دیر بعد خالہ کمر سیدھی کرنے اوپر کی برتھ پر جا کر لیٹ گئیں، کیونکہ یہ ہماری برتھ تھی۔ اب نچلی برتھ پر ہم تینوں ہی رہ گئے تھے۔ نوجوان نے واصف کو بتایا کہ اس کا نام یوسف ہے اور وہ اوکاڑا میں رہتا ہے، جہاں اس کے والد کی کپڑے کی دکان ہے۔ وہ لوگ خوشحال تھے کیونکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر ملکی کپڑے کے تھان لینے جاتے تھے اور پھر انہیں مہنگے داموں بیچ دیا کرتے۔ یوسف کے والد صاحب سفر نہیں کر سکتے تھے، تبھی اسے بھیجا تھا۔ گویا ہماری منزل ایک تھی اور ہم ایک ہی شہر کے رہنے والے تھے، تبھی ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اسلام آباد کے اسٹیشن پر اترے تو واصف نے کہا، شہر تو تم کل جاؤ گے، اس وقت ہوٹل جانے کے بجائے ہمارے ساتھ قیام کر لو، ہم خالہ کے یہاں چلتے ہیں، گھر جیسا آرام ملے گا۔ یوسف نے لاکھ انکار کیا، مگر واصف اسے اپنے ساتھ لے ہی آیا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے ہمارے ساتھ ہو لیا۔ خالہ نے بھی اس نوجوان کو مہمان بنانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ خوشی خوشی گرم جوشی سے اسے گھر میں لا بٹھایا۔ خالہ کا گھر خوشنما اور صاف ستھرا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ماریا بیٹی، مہمان کے لیے بستر لگا دو اور جلدی کھانا بناؤ تاکہ یہ گھر کا گرم گرم کھانا کھائے۔ خالہ نے واصف کے اس نئے دوست کی خاطر مدارت کی اور کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہاں اسے بے حد راحت ملی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے یوسف نے اپنا بٹوا خالہ کو دیا کہ اسے حفاظت سے رکھ لیں، اس میں 1,00,000 روپیہ ہے، یہ کپڑے کے تاجر کو دینا ہے۔ پھر وہ سکون سے سو گیا۔ صبح سویرے ناشتے کے بعد یوسف نے جانے کی اجازت مانگی تو خالہ نے اس کا بٹوا اس کے حوالے کر دیا، بیٹے یہ لو اپنی امانت، مگر واپسی میں ہماری طرف ضرور آ کر جانا، وقت ملا تو ضرور آؤں گا۔ اس نے ایک بار پھر مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ جانے کے بعد کافی دیر تک خالہ اور واصف یوسف کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ کتنا اچھا لڑکا ہے، یقیناً یہ کسی اچھے خاندان کا ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ واصف نے یوسف کو فون کیا، خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد تقاضا کیا کہ واپسی میں ہم سے ملتے جانا، پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ خالہ نے بھی فون پر اصرار کیا تو یوسف نے حامی بھر لی اور اگلے روز وہ ہمارے گھر آ گیا۔ اس روز واصف گھر میں نہیں تھا۔ خالہ نے اسے بہت پیار سے بٹھایا،
مجھ سے کہا کہ فوراً چائے بنا کر لاؤ، گرم گرم کھانا تیار کرو، تب تک واصف بھی آ جائے گا۔ میں نے چائے بنائی اور یوسف کو دی، پھر کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ تب تک خالہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ شام کو یوسف نے واپس جانے کی اجازت مانگی، تب خالہ نے اسے کہا، بیٹا ایک روز اور ٹھہر جاؤ، ماریا اور واصف کو بھی جانا ہے، تم لوگ اکٹھے چلے جانا، سفر اکٹھا کٹ جائے گا۔ یوسف سوچ میں پڑ گیا، انکار کرے یا اقرار۔ مہمان نوازی کے احسان تلے وہ بھی تباہ ہوا تھا۔ یوں یوسف ایک رات کے لیے ہماری خالہ کے گھر پھر رک گیا۔ اگلے روز ہم تینوں اکٹھے اسٹیشن گئے۔ یوسف نے ہمارا بھی ٹکٹ لے لیا۔ ٹکٹ کے پیسے واصف سے نہیں لیے، ایک ہی ڈبے میں جگہ لی تھی، لہٰذا واصف اور یوسف راستے میں باتیں کرتے آئے، جبکہ میں کونے والی نشست پر بیٹھی رسالہ پڑھتی رہی۔ جب نیند آنے لگی تو اوپر کی برتھ پر جا کر لیٹ گئی۔ ہم جب اپنے اسٹیشن پر اتر گئے تو یوسف نے اپنے گھر کا پتہ واصف کو دے دیا، پھر وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور ہم اپنے گھر آ گئے۔ اب واصف روز ہی فون کرتا تھا، دونوں فون پر بات کرتے۔ واصف نے گھر پر مدعو کیا مگر وہ ہمارے گھر نہیں آیا۔ خالہ نے بھی فون کیا اور اس کا پوچھا۔ اب یہ دونوں ہی اس لڑکے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک اجنبی کو گھر میں اتنی جگہ کیوں دے رہے ہیں۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد خالہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ پھر ہمارے گھر آ گیا۔ خالہ بہت خوش ہوئیں اور پہلے کی طرح اس کی آؤ بھگت کی۔ بولی، تم میرے بھانجے کے دوست ہو تو میرے بیٹے کی طرح ہو، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، جتنے دن چاہے رہو، تمہیں ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر تمہارا ہی ہے۔ یوسف نے جان لیا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں، تبھی اس نے ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہانہ کیا کہ ایک دوست کو دیکھنے ہسپتال جانا ہے، رات وہیں ٹھہرنا ہوگا، میں صبح آ جاؤں گا۔ بہرحال خالہ نے مجھے حکم دیا کہ جلدی سے مرغی کا عمدہ قورمہ اور چاول تیار کرو، میرا بیٹا آیا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر یوسف دوبارہ آنے کا کہہ کر رات کو ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اگلے روز وہ خریداری میں مصروف رہا اور خالہ اس کے انتظار میں گھلتی رہیں۔ تیسرے دن وہ آ گیا، بتایا کہ چل جانا ہے، ٹھہروں گا نہیں، بس خدا حافظ کہنا ہے۔ خالہ تو روحان سی ہو گئیں۔ یوسف نے ان کی اداسی کو محسوس کر لیا، بولا، آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے تو بتائیے اگر کوئی کام ہے تو میں حاضر ہوں۔ کام تو ہے بیٹا، خالہ نے جھجکتے ہوئے کہا، ماریا کے معدے میں تکلیف ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اگر کچھ رقم قرض دے دو تو جلد لوٹا دوں گی، مگر واصف سے ذکر مت کرنا۔ یوسف خان نے 5000 روپے دیے اور کہا، جلد لوٹانے کی فکر نہ کرنا، جب چاہیں لوٹا دینا۔ مجھے خالہ کی یہ بات ناگوار گزری کہ کیوں کر انہوں نے ایک غیر آدمی سے قرض لیا، بھلا اس کا ہم سے کیا رشتہ، ریل میں ہی تو ملا تھا، اچھا آدمی تھا مگر ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ جانے کیوں میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرے، تاہم خالہ کی اپنی فطرت تھی، ان کی روش میں اعتراض کی جرأت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ابا کے گھر پر سوتیلی ماں کا راج تھا اور وہ مجھے قطعی برداشت نہ کرتی تھیں، 2 دن بھی رہنے نہ دیتی اور جھگڑا شروع کر دیتی۔ ایک دن واصف کہیں کام سے گیا ہوا تھا، تبھی مجھے ابو کے پاس جانا پڑا تو خالہ نے ضد کر کے یوسف کو بلوا لیا، کہنے لگیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو کیونکہ ہم عورتیں اکیلے سفر نہیں کر سکتیں۔ اس نے پھر 3 ٹکٹ لیے اور مقررہ وقت ہم ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر خالہ ہمارے بیچ بیٹھی رہیں، پھر وہ تھکن کا بہانہ بنا کر اوپر والی برتھ پر جا کر لیٹ گئیں۔ اب میں اور یوسف ایک سیٹ پر رہ گئے۔ مجھے بار بار غصہ آ رہا تھا کہ خالہ نے مجھے یہاں کیوں بٹھا دیا۔ خیر سفر کسی طرح کٹ گیا، مگر ہمیں یہاں سے بھی دوسرے شہر جانا تھا، لہٰذا عارضی طور پر قیام کرنا تھا۔ خالہ نے ضد کر کے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ ہوٹل چلنے کا کہا۔ وہ بیچارہ اس فرمائش پر بوکھلا کر رہ گیا، کچھ سوچ کر کہنے لگا، جیسے آپ کی مرضی، ہم رات کو ہوٹل میں قیام کر لیں گے، ورنہ اس کا خیال تھا کہ ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اب تو خالہ نے حد ہی کر دی، کہنے لگیں، بیٹا دوسرا کمرہ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم کوئی غیر تو نہیں، مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو، میرے بیٹے ہو، ہم ایک کمرے میں ہی رہ لیں گے۔ وہ شریف آدمی تھا، چپ ہو گیا،
ایک کمرے کا کرایہ دے دیا۔ اسٹیشن سے نزدیکی ہوٹل تھا اور درمیانے درجے کا تھا۔ جب میں ہاتھ منہ دھونے واش روم چلی گئی تو میرے کانوں میں خالہ کی آواز آئی۔ وہ یوسف سے کہہ رہی تھیں، بیٹا تم شادی شدہ تو نہیں ہو؟ کیونکہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ میری بیٹی تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ وہ میری لاڈلی ہے، اس کی خوشی میری خوشی ہے، اس کی خاطر میں تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ خالہ کا لہجہ ایسا تھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ یوسف بھی پریشان تھا۔ جب میں باہر نکلی وہ خجل سا بیٹھا تھا۔ خالہ فوراً غسل خانے میں چلی گئیں۔ اب میں اور یوسف تنہا رہ گئے۔ تبھی اس نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہاری خالہ کیسی عورت ہے؟ میں ان کو ماں جیسی سمجھتا تھا اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اب سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ میں تمہیں اپنے دوست کی بہن سمجھ کر یہاں تک آ گیا۔ آپ لوگوں کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی میں کچھ جواب دینے نہیں پائی تھی کہ خالہ غسل خانے سے نکلیں اور کہنے لگیں، میں ذرا سامنے اسٹور سے کچھ چیزیں لینے جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ انہوں نے ہمیں ایک لفظ کہنے کا بھی موقع نہ دیا اور کمرے سے نکل گئیں۔ یوسف خالہ کو جاتے ہوئے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جو اپنی جوان لڑکی کو ہوٹل کے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے۔ آخر اتنی رات دونوں کو تنہا چھوڑ کر جانے کا کیا مقصد تھا؟ یوسف کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اس نے کڑوے لہجے میں مجھ سے پوچھا، ماریا سچ سچ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے اپنے ساتھ یہاں لانے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے کڑوے تیور دیکھ کر میں سہم گئی۔ سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے سچ بتا دوں، ورنہ پچھتاوا رہے گا۔ میں نے کہا، میں کوئی غلط لڑکی نہیں، مگر خالہ ٹھیک نہیں ہیں۔ سگی بھانجی کو غلط راہ پر چلانا چاہتی ہیں۔ وہ کسی دولت مند لڑکے کو پھانسنے کے چکر میں ہیں، مگر ایسے معاملات میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں۔ دولت مند رشتے ایسے گھروں سے نہیں ملتے۔ تو تم احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ ایسی خالہ کے ساتھ رہتی کیوں ہو؟ میں نے کہا، سوتیلی ماں رہنے ہی نہیں دیتی، اور واصف بھی میرا سگا بھائی نہیں، اسے میری پرواہ ہی کب ہے۔ مجھے بھی اپنی غربت کے قصے پڑھتے دیکھ کر بولا، یہ لو 2000 روپے، مگر سچ بتا دو تو اور مدد کروں گا۔ اس توہین پر میں رونے لگی۔ روتا دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ سچ بتا دو گی تو مدد بھی کروں گا، مگر جھوٹے لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کیسے کہوں، مگر یہی وقت تھا کہ بری راہوں سے بچ جاؤں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے خالہ نے کہا تھا کہ یوسف امیر لڑکا ہے اور تمہیں اسے پھانسنا ہے، وہ اسی لیے یہاں لائی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ڈاکٹر کے ساتھ وہ اس طرح کی واقفیت پیدا کر چکی ہے، مگر وہ 2 دن رہ کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے خالہ سے کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا اپنے والد کا پتہ دے سکتی ہو؟ میں نے اسے والد کا پتہ دے دیا۔ وہ ہوٹل سے چلا گیا۔ خالہ آئیں تو میں نے بتا دیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ وہ افسردہ ہو گئیں۔ یوسف میرے والد کے پاس گیا، انہیں تمام احوال کہہ کر غیرت دلائی۔ تمہاری بیٹی شریف لڑکی ہے، تم نے کبھی خبر بھی نہ لی کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہی ہے۔ سوتیلی ماں اسے برداشت نہیں کر سکتی، تو غیرت مند بنو اور ایسی بیوی کو چلتا کرو، ورنہ اپنی بچی کی دیکھ بھال خود کرو۔ والد یہ باتیں سن کر سکتے میں آ گئے۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سگی خالہ ایسی بدگماش ہو سکتی ہے۔ 2 روز کے اندر اندر ابو یوسف کے والدین کے ہمراہ آ کر مجھے لے گئے۔ پھر میرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے والدین سے خواہش کی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یوں وہ تو ہو گیا جو خالہ چاہتی تھیں، مگر ایک باعزت طریقے سے۔ خالہ کے تمام کرتوت شادی کے بعد میں نے یوسف کو نہیں بتائے۔ اس نے بھی ابو کو تمام باتوں سے آگاہ نہیں کیا، ورنہ ممکن تھا کہ ابو خالہ کا گلا دبا دیتے۔ میں خالہ سے زیادہ اپنے والد کو ہی قصوروار سمجھتی ہوں، جنہوں نے دوسری شادی کر کے نئی نویلی سے اپنا عشق فرمایا کہ سگی اولاد کو بھی بلا دیا۔ کبھی کبھی باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری بیوی کو خوش رکھنے کی خاطر اپنی بیٹی کو رشتہ داروں کے حوالے کر دے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسا مرد جس نے دوسری شادی کی ہو نئی بیوی پر کڑی نظر رکھے کہ وہ اس کی پہلی اولاد سے کیا سلوک روا رکھتی ہے۔ اولاد کو، خصوصاً بیٹیوں کو، کبھی کسی کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کی حفاظت ایک باپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یوسف بہت امیر ہے اور خالہ نے بھی میرا برا نہیں سوچا تھا، مگر وہ ایک ناسمجھ اور جذباتی عورت تھیں، سو انہوں نے غلط راہ سے مجھے صحیح منزل پر پہنچانے کا سبب کیا تھا۔
وہ تو خدا کا شکر کہ ہماری عزت بچ گئی، مگر خالہ نے جتنا موقع مجھے دیا تھا، کوئی اور بدگماش انسان ہوتا تو شاید آج میں پچھتا رہی ہوتی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کی اور میں ایک کمرے میں بھی ایک اجنبی کے ساتھ محفوظ رہی، اور آج میں اسی کی بیوی ہوں۔ ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور مجھے اپنے اس رشتے پر بہت فخر ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ یوسف کا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔